منیلا میں جب میں نے بابرہ شریف کے ہاتھ میں خنجر اور نیلی کے ہاتھ میں چھری دیکھی، بابرہ خنجر کسے مارنا چاہتی تھی اور نیلی چھری کسے مارنا چاہتی تھی، میں لعنت بھیجتی ہیں اس فلم دیتے، میں فلم دیتے، میں تھک دیا فلم دیتے، میں نے فلم نہیں چاہی دی، میں نے یہ نہیں چاہی دا، فور نہیں چاہی دا۔ سامنے منزل تھی اور پیچھے اس کی آواز، رکتا تو سفر جاتا، چلتا تو بچھڑ جاتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، میں آپ کا ناصر دیپ، دی لیجنڈز آف ناصر دیپ شو میں السلام علیکم۔ میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، آپ سن کے حیران ہو رہے گا کہ آج جو میں آپ کو واقعہ سنانے لگا ہوں اپنی فلمی زندگی کا، وہ ایک ایسا واقعہ ہے جس نے مجھے بھی ہلا دیا تھا، بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ وہ رات ساری رات میرے پاؤں میں بھونچال رہا تو بے جا نہ ہوگا اور غلط بھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ وہ دن تھا جب میں نے منیلا میں، فلپائن کا دارالخلافہ منیلا میں جب میں نے بابرہ شریف کے ہاتھ میں خنجر اور نیلی کے ہاتھ میں چھری دیکھی، اور درمیان میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا سجاد گل، جو کہ اس فلم کا پروڈیوسر تھا۔ فلم کا نام تھا انٹرنیشنل گوریلے، رائٹر میں تھا اور ڈائریکٹر تھے اس کے جان محمد جمن۔ اب بابرہ شریف کے ہاتھ میں خنجر کیوں تھا اور نیلی کے ہاتھ میں چھری کیوں تھی، اور بابرہ خنجر کسے مارنا چاہتی تھی اور نیلی چھری کسے مارنا چاہتی تھی، اس میں سجاد گل کا کیا رول تھا، میرے پاؤں میں بھونچال کیوں آیا، میں ساری رات کیوں جاگتا رہا، اور وہ رات اتنی بھاری کیوں تھی، اور یہ انسیڈنٹ کیسے ہوا، یہ سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ ذرا غور سے سنیے میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین۔ ہوتا یہ ہے کہ پاکستان فلم انڈسٹری میں نہیں، پر پوری دنیا میں کچھ پروڈیوسروں کی اور کچھ ڈائریکٹروں کی لائکنگز ہوتی ہیں۔ لائکنگ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور اس کو شریفانہ نام دیں تو ٹیم کہہ سکتے ہیں، کہ مثال کے طور پر جیسے محبوب صاحب تھے تو وہ میوزک ڈائریکٹر جو تھے وہ نوشاد کو ہی لیتے تھے، اور شاعر جو ہوتے تھے وہ شکیل بدایونی ہوتے تھے۔ راج کپور تھے تو وہ شنکر جے کشن کو میوزک ڈائریکٹر لیتے تھے، اور شیلندر اور اسد جے پوری شاعر یہ ان کے ہوتے تھے۔ نوشاد صاحب کا جو محبوب صاحب کا سنگر ہوتا تھا وہ رفیع صاحب ہوتے تھے، اور ان کے جو راج کپور صاحب تھے ان کے سنگر جو ہوتے تھے وہ مناڈے ہوتے تھے، یا وہ میں آوارہ ہوں جس نے وہ گانا گایا تھا، بڑا مشہور سنگر ہے، ایسے میرے نام ذہن سے ادھر ادھر ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح جب محبوب صاحب فلم بناتے تھے تو وہ مدھو بالا کو لیتے تھے، اور جب راج کپور بناتے تھے تو نرگس کو لیتے تھے۔ اب اس میں آپ ٹیم ورک بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نرگس جو تھی وہ راج کپور کی پسندیدہ تھی، اور مدھو بالا جو تھی وہ محبوب صاحب کی پسندیدہ تھی۔ تو اس قسم کی باتیں پاکستان میں بھی ہوتی ہیں، ہالی ووڈ میں بھی یقیناً ہوتی ہوں گی۔ تو پاکستان میں ایک نئی آرٹسٹ آئی، اس کا نام تھا نیلی۔ اب نیلی جو تھی وہ تھی تو ساملی سی، لیکن بہت اچھی لگتی تھی لوگوں کو، اور کام بھی بہت اچھا کرتی تھی، آرٹسٹ بھی بہت اچھی تھی۔ وہ سجاد گل صاحب نے ایک فلم بنائی، رائٹر میں ہی تھا اور ڈائریکٹر مسعود بٹ صاحب تھے۔ وہ فلم ہوگی ایکسٹرا آرڈنری سپر ہٹ، اس فلم کا نام تھا حسینہ 420۔ اچھا، اس کے ایکسٹرا سپر ہٹ ہونے کے بھی ایک یاد داستان ہے کہ وہ فلم جب رش دکھا، سنسر پرنٹ ہم اسے کہتے ہیں، تو سجاد گل صاحب بھی تھے اور شہزاد گل بھی تھا اور میں بھی تھا، سودی بٹ بھی تھے، اور ہمارے ایڈیٹر ضمیر قمر صاحب بھی تھے۔ رات کو شو چلا، تقریباً 9 بجے 12 بجے ختم ہوا، تو سجاد گل صاحب فلم دیکھ کے باہر نکل گئے، بھاگا پیچھے گیا ضمیر قمر، تو اس نے کہا آغا صاحب تسی دسی نہیں فلم کیسی ہے؟ کہتا ہے کوئی بتانے والی بات ہوتی تو بتاتا نا، ٹھیک ہے آپ لوگوں نے فلم بنا دیا، میرے نصیب میں اللہ مال کے چلے گئے۔ یعنی ان کی نظر میں وہ فلم ڈیڈ فلاپ تھی۔ یعنی وہ فلم ایکسٹرا آرڈنری سپر ہٹ میری واحد فلم تھی جس کے 177 شو جو تھے وہ فل تھے، اور یہ وہ ریکارڈ ہے جو آج تک کسی فلم نے نہیں توڑا۔ اس فلم سے نیلی جو تھی وہ ٹائٹل رول تھا، چونکہ اس کا وہ ایک سپر سٹار ہو گئی۔ اب جب فلم شروع کی انٹرنیشنل گوریلے، اس فلم کے بارے میں آپ کو پھر کسی دن پروگرام سناؤں گا، تو اس میں 2 ہیروئنیں چاہی تھی۔ تو ایک تو سجاد صاحب نے کہا سودی بٹ سے نیلی ہے وہ کرے گی رول، اور دوسری ہیروئن کے لیے بابرہ شریف کو منتخب کیا گیا۔ اگر کمپٹیشن کی بات کریں، پرفارمنس کی بات کریں، تو کہاں بابرہ اور کہاں نیلی، زمین آسمان کا فرق ہے۔ بابرہ جیسی پرفارمنس جو ہے وہ پاکستان فلم انڈسٹری میں شاید ہی کوئی اور آئے اس قسم کی، تو نیلی جو تھے اس کو اپنی پرفارمنس پہ ناز تھا۔ اب یہاں سے ہم منیلا چلے گئے،
شوٹنگ ساری وہاں تھی. تو پہلی رات جو واقعہ ہوا وہ یہ ہوا کہ رات کے کوئی 10-11 بجے کا ٹائم تھا, شوٹنگ ختم ہوئی تو ہم جناب واپس آ رہے تھے تو ایک دم مجھے رونے کی آواز آئی, باقاعدہ ہزاروں قطار ایک مرد کے رونے کی آواز آئی. تو میں رک گیا. تو مجھے ایسے لگا کہ یہ آواز جو ہے نا یہ کچھ جانی پہچانی, اس کے ساتھ ایک عورت کی آواز بھی آ رہی تھی اور وہ اردو میں کہہ رہے تھے کہ شرم نہیں آتی, حیا نہیں آتی ان بٹ صاحب کو, یہ منمانی کرتے ہیں, فرعون بنے ہوئے ہیں, یہ ہے وہ ہے, میرے ہسبینڈ کے لیے بوٹیاں نہیں رکھی ہیں, وہ کرتے, ان کو پتہ بھی تھا کہ وہ بوٹیاں کھاتے ہیں. تو پتہ چلا کہ یہ تو جان محمد جمن صاحب کی بیگم صاحب کی آواز تھی. میں وہاں چلا گیا تو آگے دیکھا کہ واقعی لٹرلی رو رہے ہیں وہ آنسوؤں کے ساتھ, اور مجھے دیکھتے ہی کہتے ہیں دیکھو ناصر صاحب صبح سے لے کر شام تک میں نے شوٹنگ کی ہے اور بٹ صاحب نے میرے لیے جو کھانا رکھا اس میں بوٹی نہیں ہے. اب بظاہر یہ بڑی معمولی بات تھی لیکن ان کے رونے سے مجھے لگا یہ کہ بہت بڑی بات ہے. میں نے کہا اچھا جی میں پتہ کرتا ہوں. میں جناب بٹ صاحب کے پاس آیا. یہ مسعود بٹ صاحب کے جو بڑے بھائی ہیں ان کا نام تھا محمود بٹ, وہ پروڈکشن کرتا تھے سجاد گل صاحب کے, اور وہ ایورنو اسٹوڈیو کے بھی سارے انتظامات ان کے پاس تھے, پروڈکشن کر رہے تھے. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا محمود صاحب تسی بوٹیاں نہیں رکھی ہیں انہوں واسطے؟ کہندا ناصر صاحب بوٹیاں رکھیاں نے لیکن بوٹیاں انہیں رکھنی سن جنیاں کھانیاں مسد تو ان کنیاں بوٹیاں ملی نے. میں کہا یار میں تو کوئی ایڈا شوق ہی نہیں. کہندا نہیں پھر بھی دسو. میں کہ میرے خیال 2 بوٹیاں سن. کہندے جی 3 بوٹیاں انہوں واسطے رکھیاں سن, اور میں کنیاں رکھتا ہوں, وہ پلیٹ پار کے تو میں رکھنوں رہا. خیر یہ مجھے بڑی عجیب سی بات لگی. جان محمد جمن جیسا ڈائریکٹر اور بوٹیوں کے لیے روئی, یہ مجھے اچھا نہیں لگا. بہرحال جو ان کی اپنی وجہ ہوگی, جو کچھ بھی ہے وہ بڑی مشکل سے ان کو چپ کرایا اور وہ سکون سے اپنے کمرے میں چلے گئے. میں اپنے کمرے میں آ گیا. اب اپنے کمرے میں جب آیا تو ایک دم مجھے نا دھماکوں کی اور غصے سے چلنے کی آوازیں آنی شروع ہوئی, اور مجھے کوریڈور میں جیسے کوئی غصے سے چل رہا ہے اور آواز آ رہی ہے کہ میں لعنت بھیجتی ہیں اس فلم دیتے, میں فلم دیتے, میں تھک دیا فلم دیتے, میں نے فلم نہیں چاہی دی, میں نے یہ نہیں چاہیے, فوراً نہیں چاہیے, میں جا رہی ہوں واپس. یہ آواز تھی بابرا شریف کی. میں پریشان ہو گیا. میں جب باہر نکلا آگے سے مجھے ایک کمرے سے نیلی کی آواز آئی. میں کیا سمجھتی ہوں اسے, وہ ہوگی بہت بڑی آرٹسٹ, میں جانتی ہوں میں کم ہوں کسی سے. اسے وہ دکھایا سینہ 420, اس کی کوئی فلم ایسی ہٹ ہوئی ہے؟ حالانکہ بے شمار اس کی سپر ہٹ فلم تھی. اینی ہاؤ غصے میں وہ بھی بول رہی تھی. میں اپنے کمرے میں آ گیا تو تھوڑی دیر بعد مجھے فون آیا. وہ جو کمرے میں فون ہوتا ہے آگے سجاد گل صاحب بول کہتے ناصر صاحب میرے کمرے میں آئے. فوراً میں چلا گیا. آگے دیکھا تو ٹہل رہے تھے. میں نے کہا کیا ہوا سجاد صاحب؟ کہتا ہے یار وہ بابرا شریف نے سین پڑھا ہے. تو وہ کہتی ہے میں نے یہ رول نہیں کرنا, میں نے رول دوسرا کرنا ہے. تو وہ رول تو نیلی کر رہی ہے. تو میں نے کہا جی پھر؟ کہتا ہے یار وہ اس نے تو سیٹ بھی کروا رہی ہے صبح کی, واپس جانے کی, سامان باندھ رہی ہے. تو خدا کے لیے اسے سمجھائیں. تو میں نے کہا سجاد صاحب آپ سمجھائیں اسے. میں کیا سمجھاؤں؟ کہتا ہے یار ناصر صاحب وہ تو ایسے اس کے ہاتھ میں تو خنجر ہے. میں نے کہا واقعی؟ کہتا ہے یہی سمجھ لے. تو میں نے کہا چلو آپ نیلی کو منا لیں. کہتا ہے اس کے ہاتھ میں چھری ہے. میں نے کہا سجاد صاحب کیا مطلب یہ دونوں آپ کو مارنا چاہتی ہیں؟ کہتے یہی ہوگا نا پھر جب میں اسے کہوں گا کہ تو یہ چھوڑ دے تو مجھے چھری مار دے گی, اسے کہوں گا تو وہ مجھے مار دے گی. میں نے آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہتا ہے ناصر صاحب میں چاہتا ہوں کہ جو نیلی رول کر رہے ہیں وہ نیلی ہی کرے گی. اچھا سجاد گل صاحب کے بارے میں آپ کو بتا دیں, وہ بھی جو ڈیسیژن لیتے ہیں وہ بہت ضدی ہیں, وہ بھی اڑ جاتے ہیں, یہ پرواہ نہیں کرتے کہ میرا نقصان ہوگا. میں نے کہا سجاد صاحب فرق اور بابرا شریف نہیں مانتی. پھر کہتے کوئی بات نہیں, پھر اسے جانے دے, کوئی اور آ جائے گی, رول نہیں چینج کروں گا میں. میں نے کہا پھر میں کیسے مناؤں؟ کہتے یہ مجھے نہیں پتا, یہ آپ نے منانا ہے اور آپ نے اس کے روکنا ہے. میں نے کہا یہ اچھا. میں سب سے پہلے نیلی کے کمرے میں گیا تو نیلی بھی ٹہل رہی تھی غصے میں. تو میں نے کہا نیلی بھی, کہتی مجھے پتا آپ کیوں آئے ہیں, آپ یہ کہنے آئے ہیں نا کہ میں وہ رول چھوڑ دوں, میں دوسرا رول کروں. میں نہیں کروں گی. میں نے کہا نہیں بیگم میں یہ نہیں کہنے آیا کہ آپ وہ رول نہ کریں, یار ایسا نہ کریں. میں صرف آپ سے یہ پوچھنے آیا ہوں کہ یہ سارا فساد ہوا کیسے؟ کیسے یہ اس سے پوچھو جس نے فساد کیا. میں نے تو نہیں کیا. اس نے کہا میں نے فلم نہیں کرنی, میں نے تو نہیں کہا. وہ چاہتی ہے کہ یہ رول کرے, میں کیوں کروں گا, میں کیوں کروں, میں نے تو یہ رول سنا تو میں تو یہ رول کروں گی, اس کے لیے میں آئی ہوں, میں نے اسی کے پیسے لیے ہوئے. میں کہا اچھا جی ٹھیک ہے. اب میں بابرا شریف کے کمرے میں گیا. بابرا جی آگے بیٹھی تھی, میں جا کے بیٹھا. میں نے کہا بابرا جی میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں. کہتی ناصر صاحب مجھے پتا آپ کو سجاد گل صاحب نے بھیجا ہے. میں نے کہا یہ بالکل ٹھیک ہے, انہوں نے بھیجا ہے, اور انہوں نے آپ کو یہ کہا ہوگا کہ اسے روک لیں.
میں نے کہا جی بالکل یہی کہا ہے. کہتی اور میں نہیں رکوں گی. میں چپ کر گیا. پھر وہ بولنا شروع کیا, میں کیوں رکوں؟ جو رول مجھے دیا آپ رائٹر مجھے بتائیں یہ بابرا شریف کرنے کا رول ہے, کیا میں اس رول کے قابل ہوں؟ کیا میں ایسے رول کروں گی؟ اب میری فلمیں, پچھلے فلمیں تو دیکھیں, میری پرفارمنس دیکھیں, میرا کام تو دیکھیں. جمعہ 8 دن ایک لڑکی آئی ہے, ٹھیک ہے, اس نے حسینہ 420 کام کیا, اس میں کیریکٹر ہٹ ہو گیا, اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آرٹسٹ بن گئی ہے. اس طرح تو مولا جٹ بھی سپر ہٹ تھی, اس میں کیفی ہیرو تھا, تو کیا کیفی کو کریڈٹ دیتے ہیں آپ؟ وہ مولا جٹ ہٹ ہوئی تھی تو اس میں سلطان راج مصطفیٰ قریشی تھی, دارو نتنی تھی. یہ اگر حسینہ 420 میں ہٹ ہوئی تو یہ اکیلے نہیں ہوئی, اس میں سلطان راج بھی تھا, باقی لوگ بھی تھے, پرفارمنس بھی تھی, یہ تھا وہ تھا. خیر میں سنتا رہا. آخر میں نے ایک بات کی, میں نے کہا بابرا جی بات یہ ہے, میرے آپ کے مراسم کچھ ایسے تو ہے نہیں کہ میں کوئی آپ کو آرڈر کر سکوں یا, لیکن ایک بات تو ضرور ہے نا کہ آپ یہ مانتی ہیں کہ پاکستان فلم انڈسٹری میں میرا بھی ایک نام اور ایک مقام ہے, میری اپنی بھی ایک ذات ہے. میں سجاد گل کے کہنے سے آیا ضرور ہوں, لیکن میں آپ سے بات ناصر الدین کے طور پر کرنا چاہتا ہوں. کہتی ہاں کرے. میں نے کہا کیا آپ کی نظر میں میری اتنی عزت ہے کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ میری خاطر آپ یہ فلم کر لیں تو آپ کر لیں گے؟ کہتی ہے اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ پاکستان فلم انڈسٹری چھوڑ دیں, آپ چھوڑ دیں گے؟ میں نے کہا نہیں. تو کہتی ہے آپ مجھے کیوں کہہ رہے کہ میں انڈسٹری چھوڑ دوں؟ میں نے کہا کیوں؟ کہتی یہ میں رول کروں گی تو دنیا مجھے کہے گی کہ تو نے کیا کیا, مجھے انڈسٹری چھوڑنی پڑ جائے گی. میں نے کہا جی اگر اس رول کو میں تھوڑا چینج کر کے کچھ ایسا کر دوں کہ آپ کے معیار کے مطابق ہو جائے تو پھر. کہتے نہیں ہم وہ جو کریں گے وہ پھر پکچرائز کر کے نکال دیں گے. میں نہیں کرتی, آئی ایم سوری. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا میں کچھ دیر بعد دوبارہ آ سکتا ہوں؟ کہتی آپ سجاد گل صاحب کے پاس جا رہے ہیں؟ میں نے کہا بالکل جائیں, آ جائیں. میں سجاد صاحب کے پاس آ گیا. میں نے سجاد صاحب سے کہا, میں نے کہا سجاد صاحب بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آپ نے بابرا شریف کے ساتھ زیادتی کی. میرا آپ سے ایک سوال ہے, آپ نے جب یہ کاسٹنگ کی تو آپ نے یہ رول بابرا کو کیوں نہیں دیا؟ کہتا بھائی میری نیلی پسند ہے, میں نے نیلی کو دیا. میں نے کہا یہی تو وہ بات ہے جو اس کے ذہن میں ہے جس کا نام بابرا ہے, کہ آپ کو نیلی پسند تھی, آپ نے نیلی کو دیا. آپ اس کو نہیں پسند کرتے نا جس کا نام بابرا ہے, تو یہ چیز تو وہ برداشت نہیں کرتی. کہتا ناصر صاحب ٹھیک ہے, اگر آپ نہیں روک سکے تو اسے جانے دیں. میں کہ سجاد صاحب وہ اگر چلی گئی تو فلم کی ورث ختم ہو جائے گی. یہ میں آپ کو بتاؤں, وہ رول بے شک چھوٹا ہے لیکن بابرا کے علاوہ وہ کر نہیں سکتا. وہ جو ایک سین ہے نا وہی ہے جس کے لیے بابرا کو لیا. کہتا میں نے بھی اس کے لیے لیا. تو میں نے کہا جی پھر مجھے اجازت ہے, میں اگر رول میں امینڈمنٹ کر دوں تو آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ کہتا ہے کہانی کی آپ ذمہ دار ہیں, میں نے آپ سے پوچھنا اگر کل گڑبڑ ہوگی. میں نے کہا جی میں جواب دوں گا. کہتا ٹھیک ہے جائیں, جیسے کرتے آپ کر سکتے ہیں کریں. میں واپس آیا. میں نے کہا بابرا جی میں آپ کے اس رول کو چینج کرنے لگا ہوں سجاد گل کی اجازت سے, اور میں آپ کو یہ گارنٹی کرتا ہوں کہ جب یہ فلم ریلیز ہوگی تو لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ فلم نیلی کی ہے. لوگ یہ کہیں گے کہ یہ فلم جو ہے یہ رائٹر اور ڈائریکٹر کی فلم ہے, اس میں آپ کا کام اپنا ہوگا, نیلی کا اپنا ہوگا. یہ کوئی نہیں کہے گا کہ نیلی کا کام آپ سے اچھا ہے یا آپ کا کام نیلی سے برا ہے. آپ اگر میرے پر اعتماد کرتے ہیں تو سیٹ کینسل کروا دیں. اس نے مجھے ایک لمحہ دیکھا, اس کا میں سیٹ کینسل کروا دیتی ہوں, لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اگر ایسا نہ ہوا تو ساری زندگی آپ میرے سامنے مت آئیے گا, میں آپ کے سامنے نہیں آؤں گی. یہ میں آپ کی اتنی عزت کر سکتی ہوں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین, میں ساری رات بیٹھا رہا اور کہانی کو بھی دیکھتا رہا, حالات کو بھی دیکھتا رہا, واقعات کو بھی دیکھتا رہا, نیلی کو بھی دیکھتا رہا, بابرا کو بھی دیکھتا رہا, سجاد گل کو بھی دیکھتا رہا. پھڈا سجاد گل کا تھا, غلطی سجاد گل کی تھی, بھگتنا مجھے پڑ گیا. میں نے بھگتا, ساری رات جاگا, اللہ سے مدد مانگی, اللہ نے کچھ عطا کیا, سینوں کو مولڈ کیا کر کے بابرا جی کو سنایا. تو انہوں نے کہا ناصر صاحب ٹھیک ہے لیکن یہ وہ نہیں ہے جو میں چاہتی ہوں. میں نے کہا یہ اس سے آگے میں جا نہیں سکتا. کہتی کوئی بات نہیں, فلم بن گئی, فلم سپر ہٹ ہو گیا, ایکسٹرا آرڈنری. اور وہی ہوا, کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ نیلی کی فلم ہے, کسی نے یہ نہیں کہا یہ بابر کی فلم ہے. وہ فلم ایکچولی ہیروز کی فلم تھی اور سلمان رشدی کے اوپر وہ فلم تھی. اس کے بارے میں پھر آپ کو میں سناؤں گا. لیکن میرے پیارے سے سامعین اور معزز ناظرین, اس دن سے لے کر آج کے دن تک
جب بھی میں بابرہ شریف کو فون کیا ہے انہوں نے میرا فون اٹینڈ نہیں کیا. میں نے ان کو کئی دفعہ یہ ریکویسٹ کی کہ آپ مجھے گھر بلائیں, میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے نہیں بلایا. میں نے کئی دفعہ کہا آپ میرے گھر آئیں, میرے پاس بیٹھے, میں آپ کے ساتھ باتیں کچھ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے میری بات نہیں سنی اور کوئی جواب نہیں دیا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کے دل میں وہ بات آج بھی ہے کہ شاید ان کے ساتھ اس فلم میں انصاف نہیں ہو سکا یا میں نہیں کر سکا, لیکن میری مجبوری تھی. میں نے اس کے باوجود جو کیا بہت بہتر کیا, بہت اچھا کیا. جھگڑے کو نپٹایا, لڑائی کو روکا, فلم کو بند ہونے سے روکا, فلم کو صحیح معنوں میں بنانے کے قابل بنایا اور اس مسئلے کو حل کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کا مجھے انعام بھی دیا. لیکن بابرہ شریف شاید آج تک میرے سے اسی بات سے ناراض ہیں, اور اگر یہ میرا پروگرام دیکھیں تو میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ حاشا وکلا میری کوئی غلطی نہیں تھی. اصل حالات میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. اصل حالات یہی تھے اور میں نے جو کچھ کیا آپ کے لیے بہترین کیا, بہترین کرنے کی کوشش کی. اس سے آگے جاتا تو وہ جیسے تھا نا کہ سامنے منزل تھی اور پیچھے اس کی آواز, رکتا تو سفر جاتا, چلتا تو بچھڑ جاتا. تو میری وہ کنڈیشن تھی کہ اگر اس سے آگے جاتا تو پھر میں ایز اے رائٹر ناکام ہو جاتا. لہٰذا جس طرح میں نے اس مسئلے کو سلجھایا, آپ بھی اپنے دل سے اس بات کو نکال دیں, کیونکہ کینہ اور کدورت اپنے سینے میں رکھنا مومن کی شان نہیں ہے. اللہ حافظ.